بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پی این ایف پاکستان۔ ناظرین، یوں تو پاکستان میں 16 کے قریب موٹر ویز ہیں، جن میں سے زیادہ تر مکمل ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی تک زیر تعمیر ہیں، لیکن ان موٹر ویز میں سے کچھ ایسی ہیں جن کی اہمیت باقیوں سے بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر 367 کلومیٹر 367 کلومیٹر لمبی M2 موٹر وے جو اسلام آباد سے لاہور تک ہے اور جو سب سے پہلے 90 کی دہائی میں بنی تھی، اور اس پر سب سے زیادہ ٹریفک ہوتی ہے، یہ پاکستان کی مصروف ترین موٹر وے ہے۔ اسی طرح سکر تا حیدرآباد 307 کلومیٹر طویل موٹر وے جو ابھی بننی ہے اور جس کا فائنانشیل کلوز 30 ستمبر سے پہلے مکمل ہو جانا ہے، اور اس پر عملی کام دسمبر 2023 تک شروع ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس موٹر وے کے بن جانے سے پشاور تا کراچی لنک مکمل ہو جائے گا اور سندھ کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ہزارہ موٹر وے ہے جو خوبصورت پہاڑوں اور دل فریب نظاروں کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن آج ہم جس موٹر وے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کی 3-4 اہم ترین خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے طویل یعنی 892 کلومیٹر لمبی موٹر وے ہوگی۔ دوسرے یہ کہ سی پیک کے ایسٹرن روٹ یعنی شرقی روٹ سے پشاور کراچی موٹر وے سے گوادر کو ملا دے گی۔ تیسرے یہ کہ سی پیک کا جو سینٹرل روٹ ہے اس کا یہ اہم ترین حصہ ہے، اور چوتھے یہ کہ پاکستان کی یہ واحد موٹر وے ہوگی جو شرقن غربن یعنی ایسٹ ٹو ویسٹ بنے گی۔ یہ مشہور ترین شاہراہ N55 پر رتو ڈیرو کے مقام سے جو سندھ میں ہے وہاں سے شروع ہوگی، اور بلوچستان میں داخل ہونے کے بعد خزدار، اواران، ہوشاب اور تربت سے ہوتی ہوئی گوادر شہر سے تھوڑا پہلے مکران کوسٹل ہائی وے سے جا ملے گی۔ ناظرین، مکران کوسٹل ہائی وے وہ شاہراہ ہے جو 90 کی دہائی میں تعمیر کی گئی تھی اور کراچی کو گوادر سے ملانے والی ایک بہت ہی خوبصورت روڈ ہے۔ یہ روڈ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور خوبصورت پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ اس کے ایک طرف بحیرہ عرب کا وسیع سمندر تو دوسری طرف بلوچستان کا صحرائی اور پہاڑی علاقہ موجود ہے۔ M8 بلوچستان کے دریائے دشت کے اوپر بنائے گئے پل سے گزرے گی۔ اس کے علاوہ یہ میرانی ڈیم کی خوبصورت جھیل کا نظارہ بھی گزرنے والوں کو پیش کرے گی۔ اس موٹر وے کا 193 کلومیٹر حصہ جو گوادر اور ہوشاب کے درمیان ہے، اس کا افتتاح 2016 میں ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ FWO کی تعاون سے یا FWO کی کنسٹرکشن میں کوئی تقریباً 600 کلومیٹر کے قریب اس موٹر وے مکمل ہو چکی ہے۔ اس کا باقی حصہ بھی زیر تعمیر ہے اور کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے، چند حصے ابھی زیر تکمیل ہیں۔ اس موٹر وے پر کوہ کیرتھر کی مشکل ترین پہاڑیاں بھی آتی ہیں، جس کی وجہ سے اسے مکمل ہونے کی حتمی تاریخ دینا تھوڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی امید کی جا رہی ہے کہ 2024 تک یہ شاہراہ مکمل طور پر فعال ہو جائے گی۔ ابتدائی طور پر M8 موٹر وے 2 لینوں پر مشتمل ہے، لیکن بعد میں 2 مزید لینوں کے اضافے سے اس کو 4 لین کر دیا جائے گا۔ ناظرین، گوادر سے کاشغر تک موٹر ویز یا سی پیک روڈ مکمل ہونے کے بعد گوادر تک کاشغر کا راستہ 2400 کلومیٹر تک رہ جائے گا، اور یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کے لیے بھی ایک خواب کی تکمیل جیسا ہے، کیونکہ اس نیٹ ورک کے مکمل ہونے کے بعد گوادر سے چین تک کا فاصلہ جو آبنائے ملاقہ سے اگر جائیں تو 16,000 کلومیٹر بنتا ہے، یہ 16,000 کلومیٹر سے سمٹ کر 2,500 کلومیٹر تک رہ جائے گا، جس سے نہ صرف چین کو کرایوں کی مد میں اربوں ڈالرز کی بچت ہوگی بلکہ سیکیورٹی کے خدشات بھی نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گے۔ ناظرین، M8 موٹر وے پر جو بڑے بڑے جنکشن یا انٹرچینجز بنیں گے وہ مکران کوسٹل ہائی وے یعنی N10 ٹول پلازا کے علاوہ تربت، ہوشاب، اواران اور رتو ڈیرو کے مقام پر بنیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ انٹرچینجز بن سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا زیادہ تر حصہ بلوچستان سے گزر رہا ہے تو وہاں پر شہر اور آبادیاں کافی دور دور ہیں، لہٰذا اتنے لمبے موٹر وے پر انٹرچینجز کی جو تعداد ہے وہ اس کے فاصلے کے حساب سے کافی کم لگتی ہے۔ یہ موٹر وے سی پیک کے غربی روٹ کے آخری حصے N85 کو بھی استعمال کرے گی، یعنی یہ شاہراہ سی پیک کے شرقی اور غربی دونوں روٹس کو آپس میں جوڑ دے گی۔ اس کے علاوہ بسیمہ سے خزدار اور سکھر کے راستے راجن پور، لیا، مظفر گڑھ سے ہوتا ہوا یہ سینٹرل روٹ ڈی آئی خان کے قریب آ کر ویسٹرن روٹ یعنی غربی روٹ سے بھی مل جائے گا۔
ناظرین، سی پیک چین کا وہ عظیم منصوبہ ہے جو اس کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور جس کے ذریعے چین بحیرہ عرب اور پھر خلیجی ممالک کے علاوہ افریقہ تک اپنے دائرہ کار کو بڑھانے جا رہا ہے، جبکہ پاکستان کو یہ روٹ نہ صرف مندرجہ بالا ممالک سے ملا دے گا بلکہ دوسری طرف افغانستان اور چین کے راستے وسط ایشیائی ریاستوں اور روس سمیت یورپ تک زمینی رسائی فراہم کرے گا۔ ناظرین، سی پیک کا جو بنیادی کنسپٹ ہے وہ چین نے یہ دیا کہ اس نے اپنے جو لیس ڈیولپڈ ایریاز تھے ان کے اندر سے اس کو گزارا، سنکیانگ اور یہ جو اس کے غربی ریاستیں ہیں، اور اس سے اس سی پیک کے ذریعے اس نے اس علاقے کو ترقی دینے کا منصوبہ بنایا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترقی کا راستہ روڈ سے گزر کر آتا ہے، تو پاکستان کی معیشت کو بھی اس وقت چار چاند لگ جائیں گے جب آدھی دنیا کی ٹریفک پاکستان سے گزرے گی، اور پاکستان کا جو لیس ڈیولپڈ علاقہ ہے یا لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں KPK اور بلوچستان، وہاں سے جو غربی روٹ گزر رہا ہے اور پھر سینٹرل روٹ بھی اس کو مل رہا ہے، تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور خاص طور پر بلوچستان، جہاں پر لاکھوں ایکڑ جو زمین ہے آپ کی وہ بنجر زمین پڑی ہے، اس کے علاوہ معدنیات ہیں، اس کے علاوہ لائف سٹاک کا بہت زیادہ بلوچستان کے اندر سکوپ موجود ہے، تو ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے سی پیک کو استعمال کیا جائے گا۔ ناظرین، کھجور کی پیداوار میں بھی پاکستان دنیا میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر آتا ہے یا شاید پانچویں پر، اور اس کی زیادہ تر جو پیداوار ہے وہ بلوچستان کے اندر ہوتی ہے۔ بلوچستان کے اندر تقریباً 30 سے 35 قسم کی کھجوریں کاشت کی جاتی ہیں، اور یہ 30 to 35 جو ورائٹیز ہیں ان کی اکثر جو کھجور ہے جو اس کی اکثریت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو پروسیس کرنے میں کی ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس نہیں ہے، اور پھر اس کو دوسرے شہروں تک پہنچانے کے لیے روڈز نہیں ہیں۔ تو جب بلوچستان کے روڈز مکمل ہو جائیں گے تو یہی جو کھجور ہے وہ نہ صرف پاکستان کے اندر طول و عرض میں پہنچے گی بلکہ وہ ایکسپورٹ بھی کی جا سکے گی۔ اسی طرح ملک کے دیگر حصوں میں جو آپ کے زرعی کوریڈور بن رہا ہے، جو زرعی نئے وہ کارپوریٹ کلچر وغیرہ آ رہا ہے، تو وہاں سے بہت ساری چیزیں چین کو ایکسپورٹ کی جا سکیں گی، گوشت بھی چین کو ایکسپورٹ ہو جائے گا۔ تو جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ جب آدھی دنیا کی ٹریفک پاکستان سے گزرے گی تو صرف ٹول ٹیکس کی مد میں اربوں ڈالر آمدنی پاکستان کو حاصل ہوگی۔ ماہرین کے ایک اندازے کے مطابق اکنامک زونز گوادر پورٹ اور گوادر فری اکنامک زون مکمل ہو جانے کے بعد، اور ساتھ ہی ساتھ زراعت کے شعبے میں جو گرین کوریڈور چین کے تعاون سے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اور صحت کے شعبے میں ہیلتھ کوریڈور ہے، جبکہ ایجوکیشن میں چین پاکستان تعاون کے تحت اور جس طرح سوچا گیا ہے کہ ایک ڈیجیٹل کوریڈور بنایا جائے گا اور اس ڈیجیٹل کوریڈور کے اہداف حاصل کر لیے گئے، تو یقیناً پاکستان کو سالانہ اربوں ڈالر کی آمدن ہوگی، بلکہ ایک اندازے کے مطابق 400 ارب ڈالر سے زائد کی آمدن پر ایئر متوقع ہے، اور 2030 تک پاکستان کی معیشت 2020 کے مقابلے میں ڈبل ہو جائے گی۔ پاکستان کے اندر اس سے بھی زیادہ کا پوٹنشل موجود ہے، اور اگر اس پوٹنشل سے فائدہ اٹھایا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ پاکستان کو دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل نہ کر سکیں، اور پاکستان سے بے روزگاری کا بھی خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔